اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل واللہ واسع علیم۔ فرمایا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر دینا چاہتا ہے نا، مال خرچ کرنا چاہتا ہے، یعدکم الفقر، تو جو شیطان ہے یہ اسے اس کا فقر یاد دلاتا ہے، اسے اس کی محتاجی یاد دلاتا ہے۔ اگر تو نے اللہ کی راہ میں دے دی تو تیرے پاس کیا رہ جائے گا، تیری تو جیب خالی ہو جائے گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فرمایا جب فحاشی کے کاموں میں خرچ کرے تو پھر اسے حکم دیتا ہے کر اور خرچ کر۔ یَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحاشی کے کاموں میں شیطان اس بندے کو حکم دیتا ہے کہ اور کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وعدہ فرماتا ہے یَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرو گے نا تو مالک کریم تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا اور اپنے فضل سے تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو عطا کرنے کی ڈیوٹی میری لگائی ہوئی تھی کہ مال بھی میرے پاس تھا، حضور علیہ السلام مجھے عطا کر دیتے تھے اور فرماتے تھے بلال جو بھی در پہ مانگنے آئے نا اسے خالی نہیں موڑنا، سب کو عطا کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پہ آتا نا حضور علیہ السلام نے کبھی نہ نہیں فرمائی۔ کہتے ہیں اگر کوئی وہ شخص آتا جس کے پاس لباس نہیں ہے تو مجھے فرماتے بلال اسے لباس عطا کر دو۔ اگر کوئی بھوکا آتا تو حضور فرماتے ہیں بلال عرض کیجیے یا رسول اللہ، فرمایا اسے کھانا کھلا کے بھیجو، یعنی سب کو عطا کرنا ہے، نہ کسی کو بھی نہیں کرنی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں عطا ہی کرتا رہتا، اگر کبھی کبھار پیسے نہ بھی ہوتے نا تو محبوب فرماتے ہیں بلال قرض لے کے اسے عطا کرو، موڑنا نہیں ہے کسی کو خالی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قرض لے کے عطا کرتا نا تو ایک مشرک میرے پاس آیا اور کہنے لگا بلال لوگوں سے قرض لیتے ہو، مجھ سے قرض لے لیا کرو، کوئی بات نہیں اپنے وعدے پر واپس لوٹا دیا کرو۔ حضرت بلال فرماتے میں نے ایسا کیا، دوسرے لوگوں سے قرض مانگنا چھوڑ دیا تو میں اسی مشرک سے مانگ لیتا اور اس سے لے کر لوگوں کو عطا کرتا رہتا، جیسے حضور علیہ السلام فرماتے۔ کہتے میں ایک دن وضو کر کے فارغ ہوا تو اذان کے لیے جب اپنی تیاری باندھنے لگا تو وہی مشرک چند تاجروں کے ساتھ آ رہا تھا اور مجھے آ کر کہنے لگا اے بلال تجھے پتہ ہے نا یہ وعدے میں کتنے دن باقی ہیں، وعدہ قریب ہے۔ فرماتے ہیں میں پریشان ہوا اور اس نے مجھے کو برا بھلا بھی کہا، میں نے کہا وقت تو قریب ہی ہے، وعدہ اب قریب کو آنے کو ہے۔ تو کہنے لگا اب صرف 4 دن رہ گئے ہیں، اب اگر وعدے پر پیسے نہ لوٹائے نا تو تجھے اپنا غلام بنا لوں گا اور بکریاں چروایا کروں گا تجھ سے، جس طرح تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے باتیں کی نا تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب کوئی باتیں کرے نا کسی کو تو پھر کوئی اپنا مل جائے پھر دکھڑے سنانے کو بندے کا دل کرتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے اسے کھل کھل کے اپنے دکھڑے سنائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور علیہ السلام سے وہ سارا قصہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص نے مجھے برا بھلا کہا ہے، ابھی تو 4 دن بھی باقی ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں دوسرے قبیلے میں جاؤں تاکہ یہ کوئی قرض کا انتظام ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں عرض کر کے نا اپنے گھر واپس لوٹا تو صبح ہی میں نے خیال کیا صبح جاؤں گا اس قبیلے۔ کہتے ہیں کچھ تھوڑی دیر بعد ہی نا ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا ہے بلال تجھے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں 4 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، 4 اونٹ۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال یہ اونٹوں کو لے جاؤ اور جن جن کا قرضہ دینا ہے ان کو قرضہ بھی لوٹا دو اور جو یتیم مسکین آئے ان کو بھی عطا کرتے رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خوش ہوا کہ چلو انتظام خود ہی ہو گیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے جن کا قرضہ دینا تھا ان کا قرضہ بھی دے دیا، قرضہ بھی لوٹا دیا، ابھی بھی مال باقی تھا۔ میں پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال باقی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے بانٹ دو اور ختم کر دو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں لوگوں کو دیتا رہا، مسکینوں کو بھی دیا، یتیموں کو بھی دیا، یہاں تک کہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ حضور فرمانے لگے اے بلال مجھے اس سے لا تعلق کرو، اس وقت تک میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک اس سے لا تعلق نہیں ہو جاؤں گا۔ یعنی اپنے پاس مال رکھنا پسند ہی نہیں فرمایا۔ مالک کے کونین ہیں وہ پاس تو کچھ رکھتے ہی نہیں، پر 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
اے بلال اسے ختم کر دو. حضرت بلال فرماتے ہیں دوسرا دن آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر نہیں گئے, مسجد میں قیام فرمایا. دوسرا دن آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بلال مال ختم ہو گیا. حضرت کی جی یا رسول اللہ سارا ہی بانٹ دیا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اپنے کاشیانہ نبوت یعنی اپنے گھر میں تشریف لے گئے. یعنی اپنے پاس مال رکھنا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند ہی نہیں فرمایا.